السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تمام پریشانیوں سے حفاظت کرے، آمین۔ میں آج قرآن کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا، لہٰذا پوری توجہ سے سنیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ اگر تمہارے دل پاک ہو جاتے تو قرآن کی تلاوت سے کبھی تمہارا دل نہ بھرتا۔ دل کے اندر جو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، اسی لیے قرآن کی تلاوت بوجھ نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے دل پاک ہو جاتے تو قرآن کی تلاوت سے کبھی بھی تمہارا دل نہ بھرتا۔ دل کے اندر جو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، اسی لیے قرآن کی تلاوت بوجھ نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستو، قرآن عظیم کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ فرمایا، قرآن انسان کو تاریکیوں کی گہرائیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ قرآن انسان کو اندھیریاں، تاریکیوں کی گہرائیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ تلاوت ایمان کی اذان ہے۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن نے دی ہے۔ تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہو، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے، قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم تو اسے بدل نہیں سکتے، مگر وہ تمہیں ضرور بدل سکتا ہے۔ جہالت سے آزادی کے لیے روز قرآن مجید کی ایک ایک آیت ترجمہ سے پڑھنا چاہیے۔ جہالت سے آزادی کے لیے روز قرآن مجید کی کم سے کم ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جس کا حرف حرف غور سے پڑھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کی لالچ میں قرآن نہیں پڑھتے۔ ایسی ہماری حالت ہے۔ انگلش اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، انگلش اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، مگر قرآن اتنا بھی نہیں پڑھا کہ باپ مر جائے تو بیٹا اس کا جنازہ پڑھا لے۔ میرے دوستو، قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، قرآن عظیم کی تلاوت کرنا، اگر ہم قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن کو سیکھنا، قرآن بہت آسان ہے، اللہ نے آسان کر دیا۔
جو آدمی قرآن عظیم کو سیکھنے میں اٹکتا ہوا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے کریم ہیں، دگنا اجر اس کو دیتے ہیں، ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کو پڑھنے کا اور ایک اٹکتا جو مشقت برداشت کرتا ہے، اس وجہ سے الگ سے اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں، کسی کے گلے لگ کر رونا چاہتے ہو، تمہیں اتنی تکلیف ہو گئی کہ کسی کی گلے رکھ کر رونا چاہتے ہو تو اللہ کے کلام کو سینے سے لگا کر رو، اس سے بڑی کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں۔ جو قرآن جو اللہ نے ہمیں دیا، قرآن پاک کی تلاوت ہم سارے لوگ کرنا ہے، اپنے بچوں کو سکھلانا۔ یہ قرآن ایسی دولت ہے جس کا ایک ایک حرف نیکیوں سے بھرپور ہے۔ روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کی عادت ڈالنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن عظیم ایسی دولت ہے، ابھی سے اللہ نے موقع دیا ہے۔ قرآن کی تلاوت روزانہ کرتے ہوئے خاص صورتوں کو مخصوص وقتوں پر ضرور پڑھنا ہے، جیسے صبح کی نماز کے بعد قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، سورت کو پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک تبارک الذی یا سورہ کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں وہ سورہ ہو، اور وہ سورہ ملک تبارک الذی۔ اور جمعہ کے دن خاص کر اہتمام سے سورہ کہف کو پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن کے بارے میں چند اہم معلومات میں آپ کو بتاتا چلوں۔ قرآن میں 4 مساجد کا ذکر آیا ہے، مسجد الحرام کا، اقصی مسجد کا، خبا کا، مسجد زرار کا۔ اور قرآن میں 6 شہروں کا نام آیا ہے، مکہ، مدینہ، مصر، حنین، بابل، ایکا۔ قرآن میں 4 پہاڑوں کے نام ہیں، قرآن میں 4 پہاڑوں کے نام ہیں، طور، مصری، صفا، مروہ۔ قرآن میں 4 دھاتوں کے نام ہیں، سونا، چاندی، لوہا، تانبا۔ قرآن میں 3 سبزیوں کے نام ہیں، پیاز، لہسن، ککڑی۔ قرآن میں 3 درختوں کے نام ہیں، کھجور، زیتون، بیری۔ قرآن میں 6 پھلوں کے نام ہیں، انجیر، زیتون، انار، کیلا، تر کھجور، انگور۔ قرآن میں 5 پرندوں کے نام ہیں، ابابیل، ہدہد، تیتر، کوا، ٹٹی۔ قرآن میں 10 حضرات الارض کے نام ہیں، چیونٹی، مکھی، مچھر، کیکڑا، شہد کی مکھی، پروانہ، جوں، مینڈک، سانپ، اژدہا۔ قرآن میں 13 جانوروں کے نام آئے ہیں، ہاتھی، اونٹ، گائیں، دمبا، بکری، چڑیا، گھوڑا، گدھا، قبر، بندر، خنزیر، کتا، مچھلی۔ تو قرآن میں 25 پیغمبروں کے نام آئے ہیں۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو پیدا کیا، لیکن قرآن عظیم میں 25 پیغمبروں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام،
हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, जुल्कफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को भी कुरान अज़ीम को सीखने की, समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर में आपसे दरख्वास्त है, रद्द रिबा को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें, लाइक करें, आगे भेजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।